لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن میں آپ کا استقبال ہے۔ نیا پروگرام لے کر کے میں حاضر خدمت ہوں۔ قرآن مجید کی عظمت، اس کی بزرگی اور اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے لیے انمول تحفہ، نسخہ کیمیا، دستور العمل کس طریقے سے وہ ہے، اس پر گفتگو چل رہی ہے۔ ہم قرآن مجید کے حقوق پر گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ حق ہے، سب سے پہلا اور سب سے اہم اور غیر معمولی اہمیت کا حامل یہ حق کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، رواہ البخاری۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد صرف دو آدمیوں کے سلسلے میں کیا جا سکتا ہے، حسد کرنا منع ہے، اور حسد بھی یہاں عربی میں جو استعمال ہوا ہے وہ رشک کے معنی میں ہے۔ رشک دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، یعنی رشک کے قابل ہیں یہ دو آدمی۔ رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک آدمی تو وہ جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا ہو، فہو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، تو وہ اس کی تلاوت کرتا ہے دن دن بھر، رات رات بھر۔ یہاں دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے رات کا وقت سب سے زیادہ موضوع ہے، لیکن یہاں پر دونوں اوقات بتائے گئے۔ رات کے علاوہ وہ دن کو بھی پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ عربی میں جو تلاوت کرنے کی بات ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں پڑھنا، غور فکر کرنا، سمجھنا، اپنی زندگی میں نافذ کرنا اور اس کے پیغام کام کرنا، یہ سب مراد ہے۔ تو کہا ایک آدمی تو وہ جو قرآن مجید اللہ رب العزت نے اس کو دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا اور اس کو وہ پورے دن اور پورے رات، یعنی دن رات اس کا یہی مشغلہ ہے، اس کو پڑھتا ہے۔ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ، وہ اس کو خرچ کرتا ہے، آناء اللیل وآناء النہار، مستقل دن رات۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ اس حدیث میں تلاوت قرآن کی غیر معمولی اہمیت ہے، اور یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ ایک اور روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع نسبہ، رواہ مسلم، ابو داود، ترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیوت من بیوت اللہ، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں کچھ لوگ اکٹھا ہوئے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وہ وہاں، ویتدارسونہ، اور اس کو باہم مذاکرہ اس پر کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، سمجھتے سمجھاتے ہیں، فیما بینہم، اپنے درمیان، یتدارسونہ فیما بینہم، اپنے درمیان وہ اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، اس کی درس و تدریس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں۔ تو ایسے گھر پر کیا ہوتا ہے، نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنے پاس جو لوگ ہیں ان کے درمیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے ہیں، میرے قرآن کی بنیاد پر، میرے دین کی بنیاد پر اکٹھا ہوئے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ نَسَبُهُ، جس کا عمل سست پڑ جائے تو اس کا نسب اس کو تیز نہیں کر سکتا، یعنی جو عمل میں پیچھے ہو جائے تو نسب حسب سے کچھ نہیں ہوتا، جس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں
زیادہ معزز، زیادہ محترم اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ متقی و پرہیزگار ہو۔ یہ جو حدیث بیان ہوئی ہے اس میں اصلاً تلاوت کلام پاک کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ بندہ تلاوت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس میں اور بھی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں، یعنی کسی بھی مسجد میں، کسی بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے یہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں۔ درس و تدریس کا معاملہ چلتا ہے۔ اسلام میں صرف تلاوت محمود نہیں ہے، صرف پڑھنا محمود نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا۔ یہ محفل اگر کہیں ہوتی ہے تو فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، ایسا نہیں ہوتا مگر سکینت نازل ہوتی۔ یعنی اگر ایسا کہیں ہوتا ہے، کہیں لوگ اکٹھا ہو کر کے تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے درمیان و درس و تدریس کرتے ہیں، قرآن مجید کے سلسلے میں مذاکرہ کرتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ فرمایا۔ دوسرا یہ وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں نازل ہوتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو اپنے جلوہ میں لے لیتے ہیں، فرشتے ان پر گھیرا کر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے جو وہاں لوگ موجود ہیں، یعنی فرشتوں کے درمیان۔ دیکھیے درس و تدریس، سیکھنا سکھانا، اپنے درمیان علمی مذاکرہ کرنا قرآن مجید کے سلسلے میں یہ غیر معمولی چیز ہے۔ اسی چیز کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت اور اس کے ساتھ ساتھ مدارست، یعنی سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، درس و تدریس، اس میں جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اپنی جگہ تو ہے ہی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیرا ڈالتے ہیں، یہ ساری فضیلتیں ہیں۔ لیکن اس میں جو ایک سب سے اہم بات یہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان لوگوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں، یعنی فرشتے، فرشتوں کے درمیان کہتا ہے۔ فرشتے غلطی نہیں کر سکتے، فرشتوں کو آزادی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ ان فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ اور آگے جو بات کہہ دی گئی اس کا بظاہر کوئی تعلق اس سے نہیں لگتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ بات بتا دی کہ اصلاً قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا درس و ممارست، یہ ساری چیزیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں، اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اعلیٰ مقام پر لے جاتی ہیں۔ جس کے پاس یہ اوصاف موجود ہوں وہ بڑا ہوتا ہے، حسب نسب سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بات گہرائی سے سوچنے کے نتیجے میں نکلتی ہے۔ قرآن کی تعلیمات، اس کی مدارست، درس و تدریس، تلاوت کلام پاک، اس کے نتیجے میں بندے کو اس نتیجے میں پہنچنا چاہیے، اس مقام پر اس کو آنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی تعلیمات اصلاً کیا ہیں۔ دوسرا پہلو یہ کہ جب بندہ ان ساری چیزوں کو سیکھتا ہے، یہ کام کرتا ہے، تو اس کا درجہ اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ صرف سیکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے سے بات نہیں بنتی جب تک آدمی اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرے اور اس کا تقوی بہتر نہ ہو، متقی نہ ہو جائے۔ تو فرمایا وَمَن بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ نَسَبُهُ، جس شخص کا عمل کوتاہ ہو جائے، سست ہو جائے، عملی میدان میں وہ آگے نہ بڑھ پائے، تو اس کا نسب اس کو کہیں تیز نہیں کر سکتا، اس سستی سے نکال نہیں سکتا۔ نسب سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل چیز عمل ہے، اصل چیز اللہ رب العزت کا تقوی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ جو تلاوت کلام پاک ہے، یہ جو قرأت ہے، یہ جو قرآن مجید پڑھنا ہے، یہ قرآن مجید کا پہلا حق ہے ہمارے اوپر۔ ہم کہاں کھڑے ہیں اسے ہم نے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ثواب بھی غیر معمولی ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی، جس نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھا، فلہ بہ حسنہ، تو اس کے لیے نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا تک اللہ رب العزت دے دیتے ہیں۔ یعنی ایک نیکی کا مطلب 10 نیکی، اور یہ بڑھتا کیسے ہے؟ 10 گنا تک بڑھنے کے ساتھ ساتھ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک کی نیکیاں بڑھتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے اس پر 10 نیکی ملے گی، نہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر کے بیان فرما دی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کا سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کی ترتیل کی جائے۔ اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اردو میں تلاوت کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید تھرو ریڈنگ،
عربی میں وہ جامع مفہوم رکھتا ہے، لیکن ہم اردو کے لحاظ سے آپ کے سامنے اگر یہ بات کریں اس وقت تو ہمارا ناظرہ صحیح ہونا چاہیے، ہمارا تلفظ صحیح ہونا چاہیے، قرآن مجید رک کر کے اور ٹھہر کر کے ہم کو پڑھنا چاہیے، یہ ساری کیفیت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے۔ ماہ سیام ہمیں ملے، بابرکت ساعات اور لمحات ہمیں ملیں، رمضان کی راتوں میں ریاضت کر کے، مجاہدہ بالنفس کر کے ہم اللہ رب العزت کی جنت حاصل نہ کر لیں، بڑا خسارے کا سودا ہوگا۔ اگر ہم نے قرآن مجید کے تعلق سے کوتاہی برتی اور تلاوت جیسا فریضہ ہم نے ادا نہیں کیا، ہم قرآن مجید پڑھ نہیں سکے، تو اس سے بڑا گھاٹے کا، اس سے بڑا ٹوٹے کا اور کوئی سودا ہمارے درمیان نہیں ہو سکتا۔ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو قرآن مجید پڑھ نہیں سکتے، جو قرآن مجید تلفظ سے کہہ نہیں سکتے، قرآن مجید کی ترتیل نہیں کر سکتے۔ شوق پیدا کیجئے، ذوق پیدا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے عزم کیجئے، توفیق مانگیے کہ اللہ رب العزت یہ سعادت بخشے اور محروم نہ کرے۔ اور اگر آپ نے عزم کر لیا تو انشاءاللہ العزیز آپ مہینے بھر کے اندر، 2 مہینے کے اندر، 3 مہینے کے اندر قرآن مجید اچھے انداز سے پڑھنے کے لائق ہو جائیں گے۔ ضرورت ہے محنت کی، ضرورت ہے مشقت کی، ضرورت ہے توجہ دینے کی، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ہر لحاظ سے آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے یاد دہانی کے لیے، ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو خاموشی سے سنا جائے، قرآن مجید پڑھا جائے سنجیدگی کے ساتھ، قرآن مجید پڑھا جائے غور و فکر کے ساتھ، قرآن مجید پڑھا جائے نہایت وقار کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کا ایک دوسرا بڑا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا جائے۔ بسا اوقات لوگ فیشن بنا لیتے ہیں، کیسٹ قرآن مجید کی سیڈیز چلاتے رہتے ہیں، گپ مارتے رہتے ہیں، گفتگو کرنے رہتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں، اور وہ چلتا رہتا ہے، اور ان کو ایسا لگتا ہے جیسے سی ڈی چلی نہیں کہ ہم تمام کے کھاتے میں اعمال و ثواب لکھنا شروع ہو گیا۔ یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا احترام نہیں ہے، یہ قرآن مجید کے ساتھ اہتمام نہیں ہے۔ قرآن مجید تھوڑا ہی سنیے، لیکن توجہ کے ساتھ سنیے، یکسوئی کے ساتھ سنیے، تذلل کے ساتھ سنیے، خشیت کے ساتھ سنیے، انکساری کے ساتھ سنیے۔ سورہ اعراف میں تذکرہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم فَاسْتَمِعُوا لَهُ غور سے سنو۔ استماع کہتے ہیں غور سے سننے کو۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْمَعُوا لَهُ نہیں کہا ہے، فَاسْمَعُوا سے بات ہو جاتی، سنو، ٹھیک ہے، سنو، بات پوری ہو جاتی اس سے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، اور سلسلہ کلام انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہم وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہیں۔ تلاوت کلام پاک پر گفتگو چل رہی ہے۔ یہ پہلا حق ہے قرآن مجید کا کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اور بہتر انداز سے اس کو پڑھیں۔ اس کا ثواب غیر معمولی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ترمذی شریف نے جس کی روایت کی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف لام میم پر 10 نیکی ملی، نہیں، الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا رحم ہے۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کا سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کی ترتیل کی جائے۔ اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اردو میں تلاوت کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید تھرو ریڈنگ، عربی میں وہ جامع مفہوم رکھتا ہے، لیکن ہم اردو کے لحاظ سے آپ کے سامنے اگر یہ بات کریں اس وقت تو ہمارا ناظرہ صحیح ہونا چاہیے، ہمارا تلفظ صحیح ہونا چاہیے، قرآن مجید رک کر کے اور ٹھہر کر کے ہم کو پڑھنا چاہیے، یہ ساری کیفیت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے۔ ماہ سیام ہمیں ملے، بابرکت ساعات اور لمحات ہمیں ملیں، رمضان کی راتوں میں ریاضت کر کے، مجاہدہ بالنفس کر کے ہم اللہ رب العزت کی جنت حاصل نہ کر لیں، بڑا خسارے کا سودا ہوگا۔ اگر ہم نے قرآن مجید کے تعلق سے کوتاہی برتی اور تلاوت جیسا فریضہ ہم نے ادا نہیں کیا، ہم قرآن مجید پڑھ نہیں سکے، تو اس سے بڑا گھاٹے کا، اس سے بڑا ٹوٹے کا اور کوئی سودا ہمارے درمیان نہیں ہو سکتا۔ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو قرآن مجید پڑھ نہیں سکتے، جو قرآن مجید تلفظ سے کہہ نہیں سکتے، قرآن مجید کی ترتیل نہیں کر سکتے۔ شوق پیدا کیجئے، ذوق پیدا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے عزم کیجئے، توفیق مانگیے کہ اللہ رب العزت یہ سعادت
بخشے اور محروم نہ کرے. اور اگر آپ نے عزم کر لیا تو انشاءاللہ العزیز آپ مہینے بھر کے اندر، 2 مہینے کے اندر، 3 مہینے کے اندر قرآن مجید اچھے انداز سے پڑھنے کے لائق ہو جائیں گے. ضرورت ہے محنت کی، ضرورت ہے مشقت کی، ضرورت ہے توجہ دینے کی. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ہر لحاظ سے آسان کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے یاد دہانی کے لیے. ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو خاموشی سے سنا جائے. قرآن مجید پڑھا جائے سنجیدگی کے ساتھ، قرآن مجید پڑھا جائے غور و فکر کے ساتھ، قرآن مجید پڑھا جائے نہایت وقار کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ. اسی طریقے سے قرآن مجید کا ایک دوسرا بڑا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا جائے. بسا اوقات لوگ فیشن بنا لیتے ہیں، کیسٹ قرآن مجید کی سیڈیز چلاتے رہتے ہیں، گپ مارتے رہتے ہیں، گفتگو کرنے رہتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں، اور وہ چلتا رہتا ہے. اور ان کو ایسا لگتا ہے جیسے سیڈی چلی نہیں کہ ہم تمام کے کھاتے میں اعمال و ثواب لکھنا شروع ہو گئے. یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا احترام نہیں ہے، یہ قرآن مجید کے ساتھ اہتمام نہیں ہے. قرآن مجید تھوڑا ہی سنیے لیکن توجہ کے ساتھ سنیے، یکسوئی کے ساتھ سنیے، تذلل کے ساتھ سنیے، خشیت کے ساتھ سنیے، انکساری کے ساتھ سنیے. سورہ اعراف میں تذکرہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو تم فَاسْتَمِعُوا لَهُ غور سے سنو. استماع کہتے ہیں غور سے سننے کو. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْمَعُوا لَهُ نہیں کہا، فَاسْمَعُوا سے بات ہو جاتی، سنو، ٹھیک ہے، سنو، بات پوری ہو جاتی اس سے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو. وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو. 2 کوالٹیز. قرآن جب پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. خاموشی کانسنٹریشن اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی چپ نہ ہو. قرآن مجید کہیں بھی پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سننا ہے. اور اگر آپ غور سے نہیں سن سکتے، خاموش نہیں رہ سکتے، تو قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ اس کو بند کر دیں آپ. وانصتو، خاموش رہو، خاموش رہنا چاہیے. ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کیا خوش قسمت ہے وہ لوگ، وہ اس کی گہرائیوں میں جائیں، وہ اس پر تدبر کریں، وہ اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں. لیکن جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی قرآن مجید کی آیات میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، وہ کم سے کم اس کو سنیں. اس کی آواز میں بھی نغمگی ہے، اس کی آواز میں بھی تاثیر ہے، اس کے سننے میں رحمت اور برکت ہے. کوشش اس بات کی کریں کہ سمجھنے کی بھی کوشش جاری رکھیں. لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو اور ہم غور سے نہ سن رہے ہوں، اور قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو اور ہم خاموش نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر نہیں آ سکتی. ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے. ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے منافقین، مشرکین، کافرین، خاص طریقے سے کافرین اور مشرکین، ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو ہلڑ بازی کریں، سکون ختم ہو جائے، کانسنٹریشن ختم ہو جائے، غور فکر کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، آدمی اس پر غور نہ کر سکے کہ اس میں کیا بیان ہو رہا ہے. ان کی تو یہی چاہت تھی نا کہ قرآن مجید آدمی سنتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، لوگ سننے نہ پائیں. آدمی سنتا ہے، عرب چونکہ ان کی زبان ہی تھی، قرآن مجید کا اسلوب، اس کا اعجاز، اس کا انداز بیان نرالا تھا. دھیرے 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 وہ دلوں میں پیوست ہو جاتا تھا. اللہ رب العزت کا کلام بندوں کے نام ہے. فطرت آدمی کی فطرت سلیمہ ہوتی ہے، اسلام پر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ہم کلام ہوتا ہے اور بندہ جب اپنی فطرت کے ساتھ، فطرت سلیمہ کے ساتھ اس کو سنتا ہے، تو دھیرے 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 وہ چیزیں پیوست ہو جاتی ہیں. اسی لیے جتنے بھی مخالفین اور مشرکین تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب وہ گئے ٹوہ لگانے، جب وہ گئے معاملہ دیکھنے، جب وہ گئے اس میں کچھ نکالنے، جب وہ گئے کہ کہیں سے راستہ ملے اسلام دشمنی کا، تو قرآن مجید سننے کا جب ان کو موقع ملا تو اس کے ہو کے رہ گئے. مشرکین کہتے تھے کہ جس چہرے کے ساتھ گئے ہو اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آئے ہو، لگتا ایسے ہی ہے. اور یہ بھی چیز تھی کہ کان میں روئی ڈال لو، قرآن مجید سننے کو نہیں ملے گا تو بات آگے نہیں بڑھے گی، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. تو ایک بہت بڑے شخص کا واقعہ ہے کہ اسی طرح سے ورغلایا تھا ان کو مشرکین مکہ نے، تو اپنے کان میں روئی ڈال کر کے گئے ہوئے. اتنا ورغلا دیا تھا ان کو کہ سننا مت، سننا مت، سننا مت، سننا مت، تو کان میں روئی ڈال کر کے گئے. اس کے بعد جب وہ پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تلاوت فرما رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے، میں اچھا بھلا انسان ہوں، مجھے آنکھیں ہیں، مجھے کان ہے، مجھے دل دماغ ہے، میں سمجھدار آدمی ہوں، قوم کا شریف آدمی ہوں، اچھی بات ہوگی تو اس کو بھی سمجھ سکتا ہوں، بری بات ہوگی تو اس کو بھی سمجھ سکتا ہوں، غلط اور صحیح کو تو کم سے کم جانتا ہوں میں. یہ کون سی بیوقوفی ہے کہ وہ روئی ٹھوسے ہوئی ہیں کان میں؟
انہوں نے روئی نکال دی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن مجید کی آیات انہوں نے سنی, پڑھ رہے تھے آپ, اور آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی, تو دھیرے 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 رنگ بدلنا شروع ہو گیا. یہ عام کلام نہیں ہے, یہ آواز میں بھی تاثیر رکھتا ہے, اپنے معنی بھی تاثیر رکھتا ہے, اور وہ شخص مسلمان ہو. اس طرح کے کتنے واقعات ہیں. تو مشرکین کی یہ خواہش ہوتی تھی, کافرین کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہلڑ بازی کریں تاکہ ٹھیک سے سننے کا موقع قرآن مجید نہ ملے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اور کافروں نے کہا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن, اس قرآن کو غور سے نہ سنو, اس قرآن کو سنو ہی مت. والغوا فيه, اور اس میں لغو اپناؤ, یعنی اس میں ہلڑ بازیاں کرو, لغو باتیں اس میں بیان کرو, ادھر ادھر خوب ہنسی کرو, ٹھٹھا کرو, لا یعنی باتیں کرو, بیہودہ باتیں کرو. لا تسمعوا لهذا القرآن, اس قرآن کو نہ سنو. والغوا فيه, اور اس میں لغو بات کرو, شور و شغب کرو. لعلکم تغلبون, ہو سکتا ہے اسی سے غالب آ جاؤ. اوچھی حرکت, غیر معقول بات, غیر انسانی بات. آدمی ہلڑ بازی سے شور کر کے, ہنگامہ کر کے غالب آنا چاہتا ہے حق کے مقابلے میں, دلائل کے مقابلے میں, معقولیت کے مقابلے میں, سنجیدگی کے مقابلے میں, وقار کے مقابلے میں. یہ حرکتیں کی انہوں نے. ہم کو بھی قرآن مجید کے سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے کہ جب وہ پڑھا جائے تو وقار و سنجیدگی کے ساتھ اس کو سنا جائے اور خاموش رہا جائے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم اجمعين واستغفروه انه الغفور الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن the Quran, it is Ramadan.